This is the third one video clip of the 15th lecture. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گھر میں بیٹھے رہنے سے منع کرتے ہوئے شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ واللہ لا یستحی، واللہ لا یستحی، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، من الحق، سچ بات کہنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھجک رہے ہیں تمہیں کہنے سے کہ تم میرے گھر سے اب چلے جاؤ، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے، سچ بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ، تم مانگنے جاؤ ان سے، ہن کن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، متاعن، کچھ کام کی چیز، کوئی چیز جب تم مانگنے جاؤ ان سے، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس تم مانگو ان سے، من ورائی، پیچھے سے، حجابی، پردے کے۔ اور اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے کہ تم ان کے گھر کے پاس ان کے گھر جا کے ان سے مانگو، تو پھر تم ان کے گھروں میں مت داخل ہو جاؤ، ان کے آمنے سامنے مت داخل ہو جاؤ، تم ان سے مانگو لیکن پردے کے پیچھے سے، ٹھیک ہے؟ پردے کے، حجرے کے پردے کے پیچھے سے ہی آواز دے کے انہیں مخاطب کر کے، جب وہ پردے کے پیچھے آ جائیں تو پھر ان سے اپنا مطالبہ کرو، ٹھیک ہے؟ ذالکم، یہ بات تمہاری، یا تمہاری اس بات میں، اطہر، پاکیزگی ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، تمہاری اس بات میں، یا یہ تمہاری بات پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی اور تمہارے دلوں کے لیے بھی اس بات میں پاکیزگی ہے۔ ایسے کیا ہوگا کہ شیطانی وسوسے دلوں میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ شیطانی وسوسوں سے تمہارے دل محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تم دونوں کے دل۔ آگے، وما کانا لکم، اور نہیں ہے شایع تمہارے، یا اور تمہارے لائق نہیں ہے، تمہارے شان کے خلاف ہے، یا تمہارے شان میں نہیں ہے، تمہارے شایع نہیں ہے، ان کہ تؤذو، تم تکلیف دو، یہ بات تمہارے شایع نہیں ہے کہ تم تکلیف دو رسول اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اگر ایسا تم کرو گے تو اس سے آپ وسلم کو تکلیف ہوگی، تو تمہارے یہ شایع نہیں ہے، تمہارے حق میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، ولا، اور نہ، ان، یہ کہ تنکحو، تم نکاح کرو، ازواجہ، ان کی بیویوں سے، من بعدہ، ابدا، ہی، ان کے بعد، کن کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑنے کے بعد، ابدا، کبھی بھی، اور نہ ہی یہ تمہارے شایان شاہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑنے کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کو چھوڑ دیں تو تمہارے شایع نہیں ہے کہ تم اس چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ نکاح کرو کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ ان، بے شک، ذالکم، تمہاری یہ بات، کانا، ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عظیمہ، بڑا، گناہ کا کام۔ اگر تم ایسا کبھی کرو گے، تم پیغمبر کو تکلیف دو گے، یا تم ان کی چھوڑی ہوئی بیویوں میں سے کسی ایک سے نکاح کرو گے کبھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سمپل سی آیات تھی سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایسے اللہ تعالیٰ نے تنبیہات کیوں دے دی، اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہمیں عام لوگوں سے بھی ملنے کے، کیسے کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور کیسے اجازت طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر بلا وجہ جا بیٹھو گے تو دوسرے پرسن کو تکلیف ہوگی، اور عموماً لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ٹائم کا کبھی بھی نہیں دیکھتے، چاہے وہ دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہو، رات کے کھانے کا ٹائم ہو، یا صبح کے کھانے کا ٹائم ہو، کھانے کے ٹائم میں ہمیشہ جانے سے گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی آیت
ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئن کسی چیز کو، او تخفوہ یا تم اس چیز کو چھپاؤ، اگر تم کھل کر کہو کسی بات کو یا تم اس بات کو چھپاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ہر ایک چیز کو جاننے والا۔ یہاں اس آیت میں یہ جو چیزیں ظاہر کرنے اور چھپانے کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ یہی اسی کے ریلیٹ ہے کہ اگر آپ وسلم کی زندگی میں بھی یا آپ وسلم کی زندگی کے بعد بھی تم میں سے کوئی آپ وسلم کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ ہے، آپ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایسا کرنے کے بارے میں اگر تمہارے دماغ میں کوئی سوچ چھپی ہوئی بھی ہے یا تم واضح بھی کرنا چاہ رہے ہو اس بات کو یا واضح بھی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا سوچنا بھی آپ وسلم کی حیات کے بعد بھی امہات المومنین جو باقی رہیں گی یا باقی ہیں ان کے بارے میں ایسا سوچنا بھی تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہماری امہات المومنین ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔